اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ یہ 16واں حکم ہے اس سورت کا۔ اس میں مرد کی قوامیت کو، حاکمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں، جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں، جس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جس طرح ایک شخص کے حقوق ہیں، دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح دوسرے کے حقوق ہیں اور پہلے کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ البتہ ذمہ داریاں دونوں کی کیا ہیں؟ مختلف۔ ایک عورت کی جو تخلیق کے مقاصد ہیں وہ اور ہیں کہ وہ کیا کرے گی، گھر کے کام کرے گی، شوہر کا جو مال ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے گی، اس کی اولاد کی تربیت و پرورش کرے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد کے ذمہ جو کام ہے، ذمہ داریاں وہ کیا ہیں؟ اس نے ان کے نان نفقے کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کسب کرنا ہے۔ اسی وجہ سے مناطقہ کے ہاں اگرچہ انسان کے نوع، مناطقہ کے ہاں انسان نوع ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، مناطقہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ حقائق اشیاء سے۔ تو مناطقہ کے نزدیک انسان نوع ہے، کیونکہ کس پر بولا جاتا ہے؟ حقیقت واحدت، ایسی کلی جس کے ماتحت جتنے بھی افراد آ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو۔ تو مناطقہ کے نزدیک انسان کیا ہے؟ نوع ہے، اور اصولیین کے نزدیک انسان جنس ہے۔ اصولیین کے نزدیک انسان کیا ہے؟ جنس ہے، کیونکہ وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے افراد پر جن کی اغراض مختلف ہیں، جن کے مقاصد کیا ہوں، کیونکہ اصولیین وہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ مقاصد سے۔ مناطقہ حقائق سے، حقائق اشیاء سے، اور اصولیین کے ہاں بنیاد کیا ہے؟ مقاصد اشیاء۔ اسی لیے مناطقہ کے ہاں جو انسان ہے یہ کیا ہے؟ نوع، اور اصولیین کے ہاں انسان کیا ہے؟ جنس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے جو افراد ہیں ان کی اغراض کیا ہیں؟ مختلف۔ ان کے اغراض کیا ہیں؟ پھر اصولیین کے ہاں یہ ہوگا کہ مرد یہ نوع اور عورت یہ الگ نوع، کیونکہ یہ دونوں کی تخلیق کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ مختلف۔ پڑھا نہیں نور الانوار میں؟ پھر تو البتہ آگے چل کر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجے کی کیا ہے؟ برتری ہے۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کی برتری ہے، لیکن اس برتری کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ان کی غلام ہو گئی۔ اسی کی یہاں پر تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی الرجال قوامون علی النساء، اور یہ نظام کا حصہ ہے۔ اس طرح ہر نظام میں ایک ریاست ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا ہوتا ہے حاکم یا سربراہ، اسی طرح ایک خاندان ہے ان کا ایک بڑا ہے۔ اسی طرح گھر کی جو زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، تو وہ بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا کوئی سربراہ ہو۔ تو وہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا۔ اس کی یہاں پر دو وجہ بیان کی جائیں گی شاید۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت بخشی
اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے مال میں سے کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. وہ اپنے مال میں سے عورت کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے. تو ان دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بخشی؟ فضیلت بخشی. اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی بھی کام یا عہدے کے لیے کسی کو اس کو جو قوامیت دی گئی اس کے لیے دو چیزیں یہاں بیان کی گئی. ایک تو صلاحیت اور دوسرا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا مال خرچ کر رہا ہے. یعنی یہ کنایہ کس سے؟ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر. ان ذمہ داریوں کو اسی وجہ سے ہم مفسرین فرماتے ہیں کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ عورت سے کیا رکھا گیا؟ دگنا رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالی ذمہ داریوں کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے. تو اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اور مرد کا قوام ہونا، حاکم ہونا، یعنی کہ بان ہونا، یہ بھی ایک طرح کی رحمت اور مہربانی ہے. کس پر؟ عورت. جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد قوامون علی النساء، یہ حاکم ہے، نگران. قوام، قیم کے معنی نگہبانی کیا تھا؟ تو یہ حاکم ہے عورتوں پر بما فضل اللہ، اس سبب سے جو اللہ نے فضیلت بخشی، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس سبب سے کہ وہ انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے، کہ وہ ان کی نان نفقے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس میں ظاہر آ چکا تھا الرجال قوامون علی النساء، تو یہاں پر کلام یوں لانے کی بجائے فضلہم علیہن، فضل اللہ بعضهم علی بعض لے کر آئے. فضلہم علیہن کہ اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ان پر. اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ ضمیریں لے آتے. البتہ اللہ تعالیٰ نے ضمیروں کی بجائے کون سا اسلوب قرآن نے اختیار کیا؟ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو فضیلت دی بعض پر. یہ ایسا ہی ہے جیسے سر کو فضیلت ہے کس پر؟ ہاتھ پر. سر کو فضیلت ہے کس پر؟ ہاتھ پر. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہاتھ کی اہمیت اور اس کی قدر کیا ہو گئی؟ کم ہو. کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کا جز ہے، ایک ہی چیز کی اجزاء ہیں. اسی طرح یہ تعبیر اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرد کو جو ہم نے حاکم یا نگہبان بنایا، اس سے عورت کی شان اور اس کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی جسم کے اجزاء ہیں، ایک ہی جسم کے مختلف اجزاء ہیں، ایک ہی جسم کے حصہ ہیں. تو اگر ہاتھ کو تکلیف ہوگی تو ظاہر بات ہے سر بھی کس میں مبتلا ہوگا؟ تکلیف میں مبتلا ہوگا. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ عورتوں کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے فالصالحات، نیکوکار عورتیں، قانتات، فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی، نگہبانی کرنے والی، للغیب یعنی شوہر کی عدم موجودگی میں. جس وقت شوہر گھر پہ نہیں ہے، ایک تو یہ نا کہ اس کے سامنے اس کے مال کی، اس کی چیزوں کی، اپنی ناموس کی حفاظت کر رہی ہے. ایک اس کی غیر موجودگی میں بھی کیا کرنے والی ہے؟ اپنی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے. اور یہ مشکل کام ہے، تو اس لیے کہا گیا بما حفظ اللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ کی توفیق یعنی
مشکل کام تھا لیکن اللہ ہی کی توفیق سے ہی ہو گیا، بسبب اس سے جو اللہ نے حفاظت فرمائی، کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ کیا کرے، وہ تجھے خوش کر، یعنی انسان خوش ہو، اور جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ کیا کرے، فرما برداری کرے، یعنی اس حکم کو پورا کرے۔ اسی طرح پیچھے جو تذکرہ ہوا مردوں کی عوام بنانے کا، اس کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ہم میں سے کسی ایک پر کیا حق ہے اس کی بیوی کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو وہی کھلاؤ، ان کو کھلاؤ جب تم کھاتے ہو، اور جب تم پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کو زبان سے کوئی تکلیف نہ دو، تانے نہ دو، باتیں نہ سناؤ، اور ان کے چہرے پر نہ مارو، ان کے چہرے پر نہ مارو، اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کرو، اگر بہت ہی کوئی ضرورت ہو بھی علیحدگی اختیار کرنے کی، جیسے آگے آ رہا ہے الا فی البیت، تو گھر سے ان کو مت نکالو۔ تو پہلی قسم تو یہ ہو گئی نیک اور فرما بردار بیوی۔ دوسری قسم واللاتی تخافون نشوزہن، اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی ایسی ہو کہ انسان ان دونوں کا مثلا گزارا نہیں ہو رہا، یا بد زبان ہے یا نافرمان ہے، یہ کہا گیا تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، تو پھر یہاں پر قرآن نے 3 صورتیں بیان کی۔ پہلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت وہ دونوں خود ہی اپنے معاملے کو کیا کریں، حل کریں، بجائے اس کی کہ وہ کیا کریں، آگے اپنے گھروں والوں کو شامل کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ دونوں خود اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی پھر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مرد ان کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس کو کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو وہ اس کو نرمی کے ساتھ کیا کر دے، نصیحت کریں، سمجھائیں۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت، اگر پھر بھی ان کا جو جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، وہ نہیں حل ہو رہا، دوسری صورت پھر یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے کیا کر لے، وَاهْجُرُوهُنَّ، ہجران سے نا، ان کو چھوڑ دیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، فی المضاجع، لیکن یہ علیحدگی صرف کس میں ہو، بستر میں۔ تو یہاں بھی شریعت نے یہ تعلیم اس کو دے دی کہ ان کو اس اختلاف کی وجہ سے کیا نہیں کرنا، گھر سے نہیں نکالنا۔ پھر کیا ہوگا، یعنی وہ دونوں سوچیں گے، وہ پھر اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کریں گے، پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے جس پر جو ہمارے موجودہ دور کے جتنی بھی حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں نام نہاد، وہ اس مسئلے کو زیادہ بنیاد بناتے ہیں کہ اسلام نے کس چیز کو حکم دیا ہے۔ تیسری صورت ہے اگر پہلے 2 کام کرنے کے بعد بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تیسری صورت ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، یعنی تم میں سے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ پھر بھی کیا نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یعنی وہ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ اپنی بیویوں کو ماریں، کیونکہ نہ ہی یہ کوئی
کس کی؟ یہ کوئی بہادری کی علامت ہے، اور نہ ہی یہ کوئی مرد ہونے کی علامت ہے کہ انسان مار کے ذریعے سے اپنا حاکم ہونا یا اپنی برتری کو کیا کرے، ثابت کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یہاں پر مار جو ہے وہ تیسرے مرحلے پر بیان کی گئی، جس کو وہ لوگ جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو منفی انداز میں پیش کرتے ہیں یا ان کو ایسا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والا دیکھنے والا وہ صحیح سمجھتے ہیں یہ تو بڑی سخت تعلیمات ہیں اور اسلام حقوق انسانی کے خلاف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا۔ اس سے پہلے دو مرحلے تیسرے مرحلے پر یہ مار ہے۔ پھر وہ مار بھی کیسی ہے، اس میں بھی فقہاء نے اس کی بھی تحدید کی ہوئی ہے، اور احادیث میں اسے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، اور فقہاء نے تصریح کی ہے کہ وہ ایسی مار ہو جس سے کوئی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے اور جسم پر کوئی اس کا اثر نشان ظاہر نہ ہو۔ اس مار کا مقصد بھی صرف کیا ہوگا؟ تادیب اور اصلاح ہو۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جو مار ہے، اساتذہ کی جو مار ہے، یہ قاری حضرات کی مار ہے، یا اسی طرح جو بڑے صغیر کی مائیں ہیں تو ان کی مار ہے، فقہاء نے تو مطلقاً بات کی ہے نا کہ مار کا مقصد کیا ہے؟ تادیب اور اصلاح ہے۔ یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا بیوی کو مارنے کا، کہ اگر بہت ہی کوئی انتہائی صورت ہے وہ بھی تیسرے مرحلے پر، پھر اس کی بھی اس میں بھی تحدید یہ ہے کہ اس کے چہرے پر نہیں مارنا، اور اس طرح سے نہیں مارنا کہ اس کے کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے یا جسم پر کوئی نشان پڑے، یعنی اس کا مقصد بھی صرف کیا ہو؟ تادیب۔ اسی طرح یہ جو مار ہے اساتذہ کی، یا مثلا کوئی استاد کسی بچے کو مارتا ہے، یا کوئی قاری صاحب کسی بچے کو مارتے ہیں، یا والدین بچے کو مارتے ہیں، ان کا مقصد بھی تادیب اور تربیت ہو۔ اسی طرح والدین کی مار اس میں اگر جہاں کہیں بھی یہ تادیب سے نکل کر کس میں آ گیا؟ انتقام میں آ گیا، یا غیظ اور غصے میں آ گیا، پھر یہ کیا ہوگا؟ وہ گناہ کا مرتکب ہو۔ ایسا کرنے والا وہ گناہ کا مرتکب ہو۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے حاصل یہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارنے کا جو مرحلہ ہے یہ تیسرے نمبر پر آئے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور پھر شریعت نے یہ بھی تعلیم دی کہ اب بھی اگر تمہارا معاملہ کیا ہو جائے، یعنی جھگڑا ختم ہو گیا، اب دوبارہ ان پر کیا نہ کرو، الزام تراشیاں نہ کرو، پھر اس کو کیا کرنا شروع کر دو، اس کو ذلیل کرنا شروع کر دو، تانے دینا شروع کر دو، یہ معاملہ نہ کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اب وہ اب بھی کیا کر لیں، تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم تلاش میں نہ رہو، تجسس میں نہ رہو ان پر، سبیلا کسی راستے، یعنی ان کے خلاف اب تم مزید کوئی جاسوسیاں تحقیق نہ شروع کر دو، اب دوبارہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جیسی شریعت نے تعلیم دی، اور وہ کیا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی گزارو، کس کے ساتھ؟ بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک، تو اب یہاں شروع میں تھا نا کہ مرد کو ہم نے قوام بنایا، تو اب اسی کے مناسبت سے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت لائے ہیں، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یعنی اس کو جب ہم نے نگہبان بنا دیا، قوام بنا دیا، یہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی بڑائی یا برتری حاصل ہوگی، بلکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کیا ہے؟ علیٰ، بلند ہے، کبیرن، برتر ہے، بڑی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب اگلی صورت یہ ہے کہ ان کا جھگڑا جو ہے نا وہ
پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ یہ خود ہی اس کو کیا کریں، حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ان سے بھی بات آگے نکل جائے، پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنے معاملے کو کہیں باہر لے کر جائیں، اس سے کیا ہوگا، ان دونوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے جو خاندان ہیں ان کی بھی کیا ہوگی، رسوائی ہوگی۔ پھر یہاں پر شریعت نے سطر کی، پردہ پوشی کی تعلیم دی، اس سے پہلے مرحلے پر تھی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ دونوں کے خاندانوں میں سے ایسے لوگ جو کیا ہوں، صاحب الرائے لوگ ہوں، اور وہ کئی فہم و فراست رکھتے ہوں، سمجھدار ہوں، ان کو کیا بنایا جائے، ان کو اپنا نمائندہ بنائیں۔ ایک نمائندہ مرد کی طرف سے، اس کے خاندان سے، اور ایک نمائندہ عورت کے خاندان سے، اور ان دونوں کا مقصد بھی کیا ہو، ان دونوں کا مقصد یہ ہو کہ وہ کسی طریقے سے ان کے درمیان کیا کر صلح کر، یعنی ان کو بھی پابند کیا گیا۔ یہاں تک تو جو نص سے بات ثابت ہو رہی ہے وہ پوری۔ اب فقہا کا اختلاف اس میں ہے، اگر وہ ان دونوں کے درمیان، احناف میں سے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حسن بصری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ صرف اتنی ہی بات کے پابند ہوں گے کہ وہ ان کے درمیان کیا کروائیں، صلح کروا دیں، ان کے درمیان کیا کروا دیں، یعنی ان کے معاملے کی حد تک وہ پابند ہوں گے، اس سے آگے ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ خود ان کو اپنی طرف سے کیا بنا دیں، وکیل بنا دیں، کہ وہ کہیں گے جی جو آپ لوگ فیصلہ کریں گے ہم اس کی کیا ہوں پابند ہوں۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان علیحدگی کا اختیار، جدائی کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، ان دونوں حکمین کے پاس، جب تک کہ خود ان کو کیا نہ کریں، زوجین اختیار نہ دیں۔ جبکہ بعض فقہا فرماتے ہیں مطلقاً، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو حاکم بنائے تو پھر ہر طرح کا اختیار ان کے پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو ان دونوں کے درمیان آپس میں جھگڑے کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو بھیجو ایک ثالث، من اہلہ مرد کے خاندان سے، وحکما من اہلہا، اور ایک ثالث فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے فرائض کیا ہیں، اگر یہ چاہیں بہتری بھلائی، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی صورت پیدا فرما دیں گے ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے باخبر ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف یعنی حاکم بنانا، کسی کو ثالث مقرر کرنا، وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہ صرف یعنی زوجین کے معاملے میں نہیں، اور بھی بہت سے جھگڑوں میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ معاملہ کہاں تک لے کر جائیں، عدالتوں تک لے کر جائیں، اس سے پہلے ہی کسی کو کیا جائے، فیصلہ کرنے والا یا حاکم مقرر کر کے، اور دونوں فریق کسی ایک شخص کو طے کر لیں جس پر وہ دونوں کیا ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ اسی پر آپ دیکھتے ہو چھوٹی چھوٹی کیا بنی ہوتی ہیں، کونسل بنی ہوتی ہیں، کیا ان کا ایک بڑا ہوتا ہے، جس طرح یہ پنچایت کی صورت ہوتی ہے دیہاتوں وغیرہ میں، یہ جرگہ وغیرہ ہوتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے یعنی یہ صرف اسی معاملے کے ساتھ خاص نہیں، اور بھی معاملات میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ یہ پہلا مرحلہ زوجین کے اختلاف کا یہ ہے کہ وہ آپس میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، پھر اس میں بھی 3 صورتیں، 3 مراحل ہیں اس میں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ان سے بھی معاملہ بڑھ جائے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو باہر لے کر جائیں، عدالتوں میں لے کر جائیں جس سے مزید رسوائی ہو، وہ اپنے طور پر اپنے خاندانوں میں اس کو کیا کرنے کی کوشش کریں، حل کرنے کی کوشش کریں، اور دونوں طرف سے کوئی نمائندے مقرر کر لیں۔ اس میں بھی شریعت نے یہ تعلیم دے دی کہ ان نمائندوں کا مقصد بھی کیا ہو، اصلاح اور بہتری ہو، اپنے کوئی ذاتی مقاصد نہ ہو۔